بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی فیصلہ تم کرنا. بھائی روح رسول، عقل رسول، شعور رسول، ادراک رسول نہیں. علی کو رسول کے روح نہیں کہا، رسول کا شعور نہیں کہا، رسول کی عقل نہیں کہا. مباہلے میں کیا کہا؟ یہ ہے نفس رسول. اور ابھی طے ہوا ہے کہ جب تک نفس ساتھ رہے گا انسان زندہ رہے گا. تو اگر علی کو محمد سے ہٹاؤ گے تو پتلا بچ جائے گا، رسالت مر جائے گی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پتلا بچ جائے گا. پھر سننا بھائی، اسے ایسے ہی چھوڑ دیں. اور محمد والے محمد بلند تر لیکن اب تو میں آہستہ آہستہ اس منزل کی طرف پہنچ رہا ہوں جس منزل تک اپنے سننے والوں کو لے کے جانا ہے. اچھا بھائی، تو تم میرے اس استدلال کو یاد رکھو گے نا؟ نہیں، میں تمہیں کچھ بتلانا چاہ رہا ہوں. تو نفس اگر ساتھ ہے زندہ ہو، نفس ہٹ جائے مر گئے. علی ہے نفس محمد. اگر نفس کو محمد سے الگ کرو گے تو رسالت مر جائے گی، پتلا رہ جائے گا. اس لیے حیات رسالت کے لیے ضروری ہے کہ جہاں محمد ہو وہاں علی ہو. اسی لیے ہم نے کلمے میں بھی محمد کے ساتھ علی کو رکھا، اذان میں بھی محمد کے ساتھ علی کو رکھا. میرے ساتھ چلتے رہنا، اس لیے کہ اس مرحلے میں تمہیں روکنا ہے اور اس مرحلے پر روک کر پھر اس مقام سے آگے بڑھنا ہے. تو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی. اب میں نفس رسول پہ رکوں گا نہیں، اس لیے کہ مجھے تو آگے جانا ہے. قسم ہے نفس کی، ہم نے اس نفس کو کتنا اچھا بنایا. اچھا بھائی توجہ رہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس نفس میں گناہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھی اور ہم نے اس نفس میں تقوی کی صلاحیت بھی رکھ دی. قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوگا. ترجمے جتنے تمہیں ملیں گے ان سب سے اختلاف کر رہا ہوں، اپنا ترجمہ کر رہا ہوں اپنا. جانتے ہو اس آیت کا ترجمہ تمہارے ترجمہ کرنے والوں نے کیا لکھا؟ قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے. اور میں ترجمہ کرتا ہوں وہ کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کروا لے. لیکن نفس خود اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا، کسی تزکیہ کرنے والے کی ضرورت ہے. اسی لیے سورہ جمعہ میں آواز دی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہم نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا. بھائی توجہ رہے، ہم نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا. اس کا کام کیا ہے؟ آیات کی تلاوت کرے، نفسوں کا تزکیہ کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے. وہ تعلیم دینے والا، تم تعلیم لینے والے. وہ تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے. بھائی میرے اس جملے کو اب جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں. وہ تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے. وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے. وہ تعلیم کتاب دینے والا، تم تعلیم کتاب لینے والے. وہ تعلیم حکمت دینے والا، تم تعلیم حکمت لینے والے. نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. پہنچ رہے ہو نا اس مرحلے تک؟ اب آیا ہوں میں مقام رسالت پر، تو اجازت دے رہے ہو نا کہ میں اسی طریقے سے بولوں جیسے بول رہا ہوں؟ اب تو آیا ہوں میں. اگر وہی اجتماعی حافظے والی بات ہے، اگر گزشتہ سال کی تقریر تمہارے ذہن میں محفوظ ہو تو میں ایک دعویٰ کر کے گیا تھا
اور اس دعوے کو پھر دوہرا رہا ہوں کہ کسی نبی اولو العزم کی مجال نہیں ہے کہ میرے نبی کے بازو میں آگے کھڑا ہو جائے. اور میں نے تمہارے سامنے گزشتہ سال جو دلیل رکھی تھی وہ یہ کہ سارے انبیاء صراط مستقیم کی طرف ہیں, میرا محمد صراط مستقیم پر ہے. یہ آیتیں تفصیل سے میں تمہیں دے کے گیا ہوں. اور اب سورہ آل عمران, تیسرا سورہ قرآن کا, اور آیت کا ارشاد 141, وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس میرا رسول ہے. محمد کچھ نہیں ہے الا رسول, سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے. الا کے معنی سوائے. بھائی الا تو بہت, بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, قسم میں گزرتے ہوئے زمانے کی سارے لوگ خسارے میں ہیں سوائے مومنین کے. یاد ہے نا؟ رکے رہو. آج ذرا میں کچھ ڈیفرنٹ موڈ میں بول رہا ہوں, تو اسی ڈیفرنٹ موڈ میں سننا. بہت نازک مرحلہ فکر ہے, لیکن ذرا آرام سے سننا. یہ اللہ سمجھ لو, اللہ, پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, سارے انسان گھاٹے میں سوائے مومنین کے. تو اللہ سے پہلے گھاٹا, اللہ کے بعد فائدہ, یہی ہے نا بھائی؟ سننا, اللہ سے پہلے گھاٹا, اللہ کے بعد فائدہ, یہ ذہن میں رکھنا. وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. اللہ سے پہلے کچھ نہیں, اللہ کے بعد رسول. 2 آیتیں ہو گئی. تیسری آیت سنو جو تمہارا کلمہ بھی ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سے پہلے سارے بت, سارے باطل اللہ سے پہلے, حق اللہ کے بعد. یہ 3 مقامات کی آیتیں ہو گئی. بھائی توجہ رکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہم نے طے کیا ہے, بھائی میں پورا ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں لیکن تیز گزر رہا ہے. ہم نے طے کیا ہے کہ ہم انسانوں کو جہنم میں پھینک دیں گے, الا الذین آمنوا, مگر جو ایمان لائے انہیں جہنم سے بچائیں گے. تو اللہ سے پہلے جہنم, اللہ کے بعد جنت. سن لیا تم؟ یہ اللہ سمجھ میں آ گیا, اللہ بالکل سمجھ میں آ گیا. سورہ والعصر, اللہ سے پہلے گھاٹا, اللہ کے بعد فائدہ. وما محمد الا رسول, اللہ سے پہلے کچھ نہیں, اللہ کے بعد رسالت. سورہ 3, اللہ سے پہلے جہنم, اللہ کے بعد جنت. لا الہ الا اللہ, اللہ سے پہلے باطل, اللہ کے بعد حق. تو جہنم اللہ سے پہلے, باطل اللہ سے پہلے, اللہ سے پہلے کچھ نہیں, گھاٹا اللہ سے پہلے, فائدہ اللہ کے بعد, حق اللہ کے بعد, جنت اللہ کے بعد, رسالت اللہ کے بعد. بھائی بات تو واضح ہو گئی نا. قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں, اور اب میں ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں, ترجمہ بھی نہیں کروں گا. اللہ سے پہلے دیکھو, اللہ کے بعد دیکھو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پہنچ رہی ہے نا بات پہنچ رہی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آل محمد کی محبت اللہ کے بعد ہے, اللہ سے پہلے نہیں ہے. بھائی یہاں تک تو آیتیں تھی, اور اب ایک حدیث کا ایک ٹکڑا سنتے جاؤ. جب پنجتن چادر میں جمع ہوئے, سب کو یاد ہے یہ روایت, سب کو یاد ہے جو حدیث قصہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے. جب پنجتن چادر میں جمع ہوئے تو اللہ نے عرش پہ آواز دی, اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی. بھائی میں فقط تمہارے سامنے عبارت پڑھوں گا, ترجمہ نہیں کروں گا. اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تجری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین سبحان اللہ, الا فی محبت
ہاؤلائی خمسۃ الذین هم تحت القذا، یہ چادر والے اللہ کے بعد ہیں. آج سمجھ میں آیا کہ جہنم چادر کے باہر ہے، جنت چادر کے اندر ہے. پہنچ رہا ہے نا یہ میسج؟ اچھا بھائی، اگر یہ میسج پہنچ رہا ہے تو مجھے اجازت دو کہ میں تمہیں ایک لمحے کے لیے روک لوں اور پھر واپس جاؤں گا. لیکن وما محمد اللہ رسول کی آیت کی طرف میں پھر واپس جاؤں گا، لیکن یہ جملہ مکمل ہو جائے. ہم نے اے آسمانوں میں رہنے والوں اور اے میرے فرشتوں سنو، ہم نے آسمان بنایا ان 5 کی محبت میں. یہی ہے نا. زمین بنائی ان 5 کی محبت میں. سورج چاند چمکائے ان 5 کی محبت میں. اس سے پہلے کیا ہے؟ وہ عزتی و جلالی، قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی، میں نے پوری کائنات بنائی ان 5 کی. پورے قرآن کو دیکھ ڈالنا. اللہ سورج کی قسم کھاتا ہے، چاند کی قسم کھاتا ہے، زمانے کی قسم کھاتا ہے، باپ کی قسم کھاتا ہے، بیٹے کی قسم کھاتا ہے، لیکن اپنی عزت کی قسم نہیں کھاتا. اور اگر کھائی تو حدیث قسم ہے کہ میری عزت کی قسم، میں نے کائنات بنائی ہے ان 5 کے لیے، تو اگر ان سے منہ پھیرا تو بے عزت کر کے جہنم میں پھینک دوں گا. سنتے جاؤ. سنتے چلو ذرا، میں بہت آرام سے آگے بڑھ رہا ہوں. اچھا بھائی، تو سورج بنایا 5 کے لیے جو چادر میں ہے، چاند بنایا 5 کے لیے، زمین بنائی 5 کے لیے، آسمان بنایا 5 کے لیے، سمندر بنائے 5 کے لیے، غرض کے پوری کائنات بنائی 5 کے لیے. طے ہو گئی بات؟ بھائی سننا، یہ تم یہاں بیٹھے ہوئے کیوں ہو؟ 5 کے لیے تو پیدا ہوئے 5 کے لیے. 5 کا تذکرہ ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، اس لیے بیٹھے ہوئے. اچھا بھائی، اب یہ بزرگ نہ سنیں، یہ نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، یہ بچوں سے، کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ مجلس ہو رہی ہے، مجلس بنے ہو 5 کے لیے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اچھا، میں ممبر پہ کیوں بیٹھا ہوں؟ مجلس ہو رہی ہے. یہ مائکروفون آن کیوں ہے؟ مجلس ہو رہی ہے. یہ روشنیاں جل کیوں رہی ہیں؟ مجلس ہو رہی ہے. وہ لوگ دور دور تک کھڑے ہوئے کیوں ہیں؟ مجلس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب مجلس ختم ہو جائے گی تم اپنے گھر جاؤ گے، میں اپنے گھر جاؤں گا، روشنیاں بجھا دی جائیں گی، پنکھے بند کر دیے جائیں گے، مائکروفون آف ہو جائے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ تو جب تک غرض رہتی ہے تب تک چیز رہتی ہے، جب غرض ختم ہو جائے چیز اٹھ جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب تک مجلس ہو رہی ہے، میں ممبر پہ ہوں، آپ فرش پہ ہیں، روشنیاں جل رہی ہیں، مائکروفون آن ہے. جب مجلس ختم ہو جائے گی میں اپنے گھر جاؤں گا، آپ اپنے گھر جائیں گے، روشنیاں بجھا دی جائیں گی، فرش لپیٹ دیا جائے گا، شامیانے اتار دیے جائیں گے. تو جب تک مجلس ہوتی رہے گی یہ چیزیں رہیں گی. جب غرض ختم ہو جائے گی تو چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہی ہے نا، ہٹا دی جائیں گی. اب میں اللہ سے پوچھ رہا ہوں کہ پروردگار تو نے کائنات بنائی تھی 5 کے لیے اور 5 میں سے ایک بھی نہیں ہے، تو لپیٹ دے کائنات کو. کہا نہیں ہے کوئی 5 جیسا. آج کا پیغام پہنچ رہا ہے نا، تو اب ذرا میں اور آگے بڑھ جاؤں، پھر واپس چلو. سورہ آل عمران 3 سورہ قرآن کا، آیت کا نشان 141. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. میں نے پوری آیت نہیں پڑھی. محمد کچھ نہیں ہے. دیکھو میں ترجمے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. وما محمد کچھ نہیں ہے الا رسول، بس میرا رسول ہے. سن لیا تم نے ترجمہ؟ قرآن ہے، میرا محمد کچھ نہیں ہے
इल्ला रसूल, बस वो मेरा रसूल है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ ये कैसे कह दिया? कुछ नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला का बेटा है मेरा नबी, हज़रत अब्दुल्ला का बेटा है, हज़रत आमिना का बेटा है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अबू तालिब का भतीजा है, अज़वाज मुकर्रमात का शौहर है, ठीक है ना, फातिमा ज़हरा का बाप है, अच्छा हसनैन का नाना है, अली का भाई है। इतने तो सारे रिश्ते हैं। और अल्लाह क्या कहता है? मोहम्मद कुछ नहीं है, बस मेरा रसूल है। तो ये एतराज़ हो गया नहीं, हो गया या नहीं कुरान पर? हो तो गया ना कि न वो किसी का बाप है, न किसी का बेटा है, न किसी का भाई है, न किसी का नाना है, न किसी का नवासा है, न किसी का पोता है। तुम खुश होते हो कि हसनैन का नाना है, हम कहते नहीं, बस हमारा रसूल है। कुरान है। और अगर बुरा लगे